بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، ان کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج 29ویں رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ہم نے قرآن پاک میں موجود انبیاء کرام سے منسلک جو دعائیں تھیں ہم نے ان کے حوالے سے بات کی، اور کیونکہ دعائیں اتنی زیادہ تھیں اور کل ہمارا وقت بہت ذرا مختصر تھا تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اسی حصے کو کنٹینیو بھی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آج چاند رات موسٹ پروبیبلی ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی. زبیر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ موسٹلی تو یہی چانسز ہے کہ آج نہیں، اور 30 روزے انشاءاللہ پورے ہوں گے. زیادہ ایسے ہی لگ رہا ہے چانس. بالکل ایسا ہوگا. تو انشاءاللہ کل ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو نا کہ ہم نے سارے رمضان اتنی نیکیاں کی ہوں اور جب پہ وقت آیا کہ ہم نیکیوں کے بدلے اللہ پاک سے رحمت سمیٹیں تو وہ ٹائم جو ہے وہ ہم باہر کی شاپنگ میں سرو کر دیں. خیر کل سب سے پہلے تو بات کرنا چاہیں گے ہماری دعائیں ان تمام تر متاثرین کے ساتھ، کیونکہ کل کراچی میں ایک ایسا طوفان آیا جس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ آئے گا، اور اتنا خوفناک طوفان آئے گا کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ چاند رات کی مناسبت سے کراچی میں فیسٹیولز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور زبیر بھائی کیونکہ یہ شاپنگ فیسٹیولز میں بڑی تعداد خواتین کی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وینڈرز کو بڑا بزنس ملتا ہے. تو کل ڈیفینس میں بھی 2 ایسی جگہوں پہ بڑا فیسٹیول لگا ہوا تھا. خیر ڈیفینس میں کیا پورے کراچی میں ہم نے دیکھا ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کل جو طوفان آیا ہے تو لوگ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، لوگ ابھی بھی ٹیررائز ہیں، جو بچے ماؤں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے. یہ بڑا خوفناک ایک ٹائم تھا. تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو اگر آج ہم شروع کریں تو اسی سے شروع کریں کہ اگر ایسی کوئی ایک دم سے آفت آ جائے تو ایسی کون سی دعا ہے کہ ہم ہمارے بچے اور ہمارا گھر اس سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور مدیحہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آفت تو آئی ہے، اچانک آئی. دوسرا چونکہ ہمارا یہ جو کراچی ہے نا اسپیشلی،
اس کا جو ڈیزائن ہے, اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے اور اتنا کنجسٹڈ ہے یہ سٹی, اور ہر طرف بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جا بجا جو چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ بھی ایک پرابلم ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شہر کو بنایا جائے تو چھوٹے چھوٹے شہر بنانے چاہیے تاکہ ان کے لیے انتظامی امور میں ہمیں پریشانی نہ ہو. اور ظاہر ہے اب ہم نے یہ جنگل سا بنا لیا ہے پورا ایک بہت بڑا شہر, تو اس کے اندر پرابلمز تو ہیں, مگر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم اسی پر آج چلیں بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آ جائے, ناگہانی صورتحال ہو, تو کیا سچویشن ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت جواد بھائی تشریف رکھتے ہیں, عائشہ موجود ہیں, اور جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نور بھائی جو ہے ابھی شاید ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, نور بھائی ابھی آنے والے ہیں. جی السلام علیکم جواد بھائی. السلام. جواد بھائی, یہ جو کل جس طرح سے ناگہانی صورتحال کا سامنا ہوا, تو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو کوئی اسپیسیفک کوئی دعائیں ہیں احادیث مبارکہ میں یا قرآن مجید میں, یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت طلب کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یقیناً تسلیت تعزیت تمام وہ ہمارے شہری جو کل اس میں واقعات میں جاں بحق بھی ہوئے اور اس ناگہانی آفت کا شکار ہوئے. دیکھیے اس چیز کو دو چیزوں میں آپ جو ہے نا وہ ٹریس کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ایک تو ہے شہری ذمہ داری کہ اسٹرکچر اس طرح کا ہو جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ شہر جو پلانڈ سٹیز ہوتے ہیں نا اس طرح سے ہونا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہمارا بھی ہے, سارا انتظامیہ پہ ملبہ ڈال دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی طرح انصاف نہیں ہوگا. آپ اگر سولر پلیٹس لگا رہے ہیں تو اس کو ایسا پراپرلی لگائیں کہ کسی حد تک جو ہوائیں ہیں اس کو روک سکیں. آپ نے جسٹ رکھ دی, آپ نے ایک مکان بنا اس پہ ٹین کی چھتیں جسٹ آپ نے رکھ دی, اس کو کسی طرح کس کر لگائی جائیں تاکہ ایسے واقعات میں گردنیں پوری. اچھا یہ بل بورڈز, اس کے حوالے سے تو کئی دفعہ قانونی طور پہ بھی ہمارے جو ہے وہ ذمہ دار افراد بات کر چکے. جس حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, جو گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اب یہ کل جو موسم ہوا اچانک سے بادل بنے اور پھر یہ کہ خبریں تھیں کس طرح کے معاملات ہوں گے. دیکھیے بنیادی طور پر جب بھی کبھی ایسی چیز ہو تو ایک تو سب سے پہلے اسے عذاب سے اور فوراً پھر خود سے یہ کہ نہیں یہ تو یعنی آپ اس کو خود سے جج نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچتے رہیں. یہ ذہن میں رہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں سابقہ قوموں پر ہواؤں کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے. بالکل ہے. لیکن ہم چونکہ امت مرحومہ ہیں, ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم ناکارہ ہیں, نکمے, سب اعتراف ہے. لیکن اس کے باوجود نسبت ہمیں رسول اللہ سے, ان کی امت سے, ایک تو یہ نسبت درمیان میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں حکم ہے دعائیں پڑھنے کا. نماز آیات 2 رکعت نماز کہلاتی ہے. آیات یعنی نشانیوں کی, تیز بارش, بجلی, سورج گرہن, چاند گرہن, ان میں حکم ہے کہ آپ نماز آئے یعنی لو لگائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, قریب آئیں, مصلی پر آئیں. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ تو ایسا مجرب کلمہ ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھ دیا تو آپ نے خود کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ جس کے علاوہ نہ کوئی قوت ہے نہ کسی کی کوئی طاقت ہے اور وہ اللہ علی العظیم ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ کام کریں. اور دیکھیں چونکہ ابھی ہمارا یہ شہر کراچی خاص طور پہ بات کروں, اتنا بڑا سانحہ گل پلازا کا ہوا اور میرا دل رویا دیکھ کر کہ خاص طور پر وہ جو اسٹالز الگ سے ان کو عارضی طور پہ لگا کے دیے گئے تھے, یعنی 5 منٹ زیادہ کہہ رہا ہوں شاید ہوا کی نظر ہو گئے. وہ جو کاروبار ہے ویسے اس شہر میں دیکھیں مسائل ہے, کرائسس ہے فائنینشلی, یعنی بلا مبالغہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک دم بالکل روڈ پر آ گئے. عید کے دن تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ماہ رمضان میں اس کے غضب کو للکارنے والے کوئی کام کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہم گرا فروشی کی صورت میں, ہم اسنیچنگ کی صورت میں, ہم جو ہے دیگر معاملات کی صورت میں. اس ماہ مبارک میں ہم اس کے غضب کو پکار رہے ہیں. یہ طے ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے, اس کا وعدہ ہے. قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. حبیب آپ کہہ دیجئے آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے من حیث الفرد اور من حیث القوم کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا کے غضب کو للکارنے والا ہو, اور خود سے کسی کے بارے میں پریڈکٹ نہ کریں یہ عذاب آ گیا, یہ عذاب آ گیا. خدا کی خفیہ تدبیر ہے, اس سے پناہ بھی چاہیں اور دعائیں بھی کریں. ہم رہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ایسے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے ہی, اس حوالے سے دعا کا بھی. اور ساتھ میں اگر کوئی ایسی کسی ناگہانی صورت میں کوئی آپ سے بچھڑ جائے گھروں کی حفاظت کے لیے, کوئی آپ کا گھر کو آنے والا کوئی گھر نہ آ پاؤ, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا, میری اپنی فیملی کے ایسے لوگ تھے جو سٹک ہو گئے تھے, جو گھر نہیں پہنچ پا رہے تھے, تو ایسی کوئی خاص طور جس سے وہ گھر خیریت سے پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جیسے ہی بارش شروع ہو یا آندھی آئے, سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے گی, ٹھیک ہے, اور یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من شرھا
वश्शर्रि मा फ़ीहा वश्शर्रि मा उरसिलत बिह, यानी या अल्लाह मैं इस आंधी के आने से और इसके साथ जो जो शर आ रहे हैं और इसमें जो शर भेजे गए हैं, मैं इन तमाम शुरूर से आपकी पनाह चाहता हूँ। पहले तो ये आपने दुआ पढ़नी है। फिर बरसात जैसे ही शुरू होती है ना, तो आपने एक दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअद व अला आलि मुहम्मद बिअददी क़तरातिल अमतार, यानी जितने भी बारिश के कतरे गिर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह इतनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये जब आप दुआ पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप भी अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। अब रही उन लोगों की बात जो गैर मौजूद हैं, मौजूद नहीं हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा करेंगे, ठीक है। 3 मरतबा आप हिसार में लेंगे, 3 मरतबा तसव्वुर में लेकर आप दम कर दें, ठीक है। जो गैर मौजूद हैं और दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। आयतुल कुर्सी वाहिद वो सूरा आयात हैं कि जिसकी ये गारंटी है कि वो इंसान जो है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में आ जाते हैं। इसी तरह से हर नागहानी आफात से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कलिमात हमें सिखाए हैं। एक शख्स आया आपके पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बिच्छू ने काट दिया और मैं कल रात उसके दर्द और उसकी तकलीफ से तड़पता रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इस दुआ को पढ़ लेते तो तुम उस बिच्छू के कांटे से बच जाते। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अगर आप ये दुआ पढ़ के सोएं रात को तो पूरी रात अल्लाह की हिफाजत, तमाम शुरूर के लिए, तमाम शुरूर के लिए। इसी तरह से अगर आप मज़ीद अपने आप को सेव करना चाहते हैं, ये तो मैंने रात की हिफाजत के लिए आपको बताया ना, मगरिब के बाद के लिए। अब अगर आप दिन भर सेव रहना चाहते हैं तो आपने एक दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तमाम दिन आपको अल्लाह ताला हर नागहानी आफात बलियात से महफूज रखेंगे। कल के जो मुफ्ती नूर रमानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नूर भाई, हम आपकी तरफ भी आएंगे। कल के आप जल्दी से बता दें, मुझे ब्रेक जी। मैं कल के जो शोहदा ही कहेंगे, जो लोग दीवार से दब के मरते हैं, वो शहीद होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करें और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएं। यहीं पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, कहीं मत जाइएगा। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, कि आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ
کو جھکا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہی ہے، بہت پیارا جی۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک ہے جی، صبا ہمارے ساتھ کراچی سے۔ جی بالکل صبا بات کر رہی ہوں۔ میرا علماء کرام سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آج عید کا نہیں آتا تو ہم کل کے روز کو کیا جمعۃ الوداع کے طور پہ منائیں گے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے کو بھی کچھ مخصوص اعمال کیے ہیں، تو کیا انہیں دہرائے جائیں گے یا پھر ہم یہ نہ کریں؟ چلیں ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے سوال جی۔ نور بھائی، باقی پچھلے جمعہ تو جمعۃ الوداع کے طور پہ منائے گئے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعۃ رمضان مبارک کا ہر دن، ہر ایام، ہر لمحہ بہت زیادہ مبارک ہے، اور جمعے کے دن کیونکہ سید الایام ہے اس لیے اس کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی کانسیپٹ اس طرح جمعۃ الوداع کا نہیں جس طرح ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اوکے، اس طرح کانسیپٹ نہیں کہ ہم اس کو کوئی خاص عبادات ہوں یا اللہ کے نبی کہ ہماری یہ بر صغیر کی زیادہ روایت ہے۔ بر صغیر کے اندر یہ خاص طور پہ ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جمعہ ہے، اب رمضان شریف جا رہے، ایک الوداع کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ جو عبادت کا مہینہ تھا، تراویح کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ، اس طرح کانسیپٹ یہاں کے لوگوں کا ضرور ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کا یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار سے کوئی روایت مروی نہیں ہے کسی بھی فضائل میں، حتیٰ کہ کوئی ضعف بھی آ جاتا ہے حدیث میں، وہ بھی کچھ بھی نہیں، اس طرح کی کوئی روایت ہے ہی، موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا اعمال ہونا چاہیے؟ اعمال یہ ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام میں جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ جو ہیں اگر مثال کے طور پہ کل عید ہوتی ہے، کل رات میں عید ہوتی ہے، ہم لیلۃ الجائزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جائزہ کا مطلب اردو میں لیں تو مطلب جائزہ، عربی میں نہیں، اردو میں جائزہ لے لیں تو ہم جائزہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مہینے کو کس طرح منایا، ہم نے ہمارے اندر کیا کیفیات آئیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہیں، وہ ہمارے اندر آئیں۔ ہم نے غیبت کو چھوڑا، ہم نے بغض کو چھوڑا، عداوت کو چھوڑا، نفرت کو چھوڑا، ہم نے جیلسی کو چھوڑا، ہم نے نیکیوں کی طرف ترغیب دی، ہمیں نفس مارنا ہم نے نفس کو مارا۔ اگر نہیں مارا، دیکھیے بار بار کہا من قام رمضان، من صام رمضان، یہ بار بار کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہم اپنی کیفیات کو بدلیں۔ رمضان کا وہ مہینہ، جس سے کل ایک بارش ہوئی، جب بارش ہوتی ہے نا تو آسمان سے برستی ہے تو چیزوں کو دھو دیتی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش تھی کہ ہمارے گناہوں کے تارے دھل گئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیفیات کے اندر ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، اللہ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اپنے ساتھ، ان تمام رویوں کو دیکھنا ہے۔ اور جو رویوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے پہ ڈھال لیتا ہے تو پھر لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی اس منزل پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حبیب اور اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگ جس طرح بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی بڑا ہوتا ہے، میں تھا نہیں لیکن مجھے بھی جواد بھائی نے بتایا کہ ہر چیز ہم آزمائش پہ اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص عذاب نازل آ گیا، اور یہ قوم بالکل ہی برباد۔ بہت درست بات کی تھی انہوں نے، ہر چیز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چیز دیکھیں، اب کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہر چیز کی طریقے آزمائش کے ان معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بچے کو کوئی چیز ہم دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ کر واپس آئے، بار بار آئے، تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی آزما رہے ہوتے ہیں، اس کی محبت چاہت کی کہ وہ لوٹ لوٹ کر میرے پاس ہے، اور جتنا میرے پاس آئے گا میں اس کا اتنا ذکر کروں گا۔ کبھی اس لیے بھی آتے ہیں، اس کی راویہ اما عائشہ ہیں کہ کل ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ کل ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی۔ المفرد کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے، تو وہ کہے گا دل میں کہ اتنی نیکیاں، تو پھر اللہ کہیں گے کہ جب تم دنیا کے اندر ہماری آزمائش پہ صبر کرتے تھے تو یہ آزمائش کا نور ہے، یہ آزمائش کی نیکیاں ہیں۔ تو جو لوگ جن کے حادثات ثانیات ہو گئے، اس میں کہیں حکومت کی غلطی ہے،
تو کوئی ہماری بھی غلطی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ دعائیں کی ہیں وہ ضرور پڑھ لیں. ایک چھوٹی سی دعا میں کہتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. ایک لفظ اس کو یاد کر لیں, اللہم انی اعوذ من زوال نعمت. اے اللہ ہمیں ہر زوال نعمت سے محفوظ فرما. ایک دوسری دعا ہے جو بخاری کے اندر غالباً ہے کہ اللہم انی اعوذ من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, کہ اے اللہ ہمیں تمام بری تقدیر سے, بری موت سے, تمام چیزوں سے محفوظ فرما. ایک وہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. ویسے یہ جو ساری دعائیں ناظرین یہ بتا رہے ہیں نا, ویسے علماء کرام اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی تصحیح کر دیجیے گا کہ آپ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, ان الفاظ سے دعا کیجئے تو بہت عمدہ ہے, لیکن بغیر اس کا ترجمہ سمجھے, بغیر سمجھے اگر آپ وہ عربی میں دعا کرتے جائیں گے تو شاید اتنی روح کے ساتھ وہ نہیں ہو پائے گی. تو آپ بے شک اپنی زبان میں دعا کیجئے, اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں, جو آپ کی زبان ہے, لیکن وہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے دل سے نکلے اور جو آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ اللہ سے بس مانگ رہے ہوں. بالکل ایسی میکینیکل دعائیں اس طرح سے نہ کیجئے کہ آپ کو اس کا مطلب بھی نہ پتا ہو اور آپ بس بولے جا رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے اور آپ صرف بول رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. اگر دعا کہتے کیسے ہیں؟ پکارنے کو کہتے ہیں. آپ پکار رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا پکار رہے ہیں, تو وہ دعا تو نہیں ہوئی نا. یہ جو ہے نا, آپ کوشش کیجئے کہ جتنی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ سمجھیں, یہ کوشش کریں, لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنی لینگویج میں دعا کیجئے, بس اللہ تعالیٰ کو پکاریے, لیکن میں عرض کروں گا, دیکھیں آپ نے بہت اچھا کہا, لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں, الفاظ کو اپنا نور الگ ہے. بالکل ہے, میں تو وہ پہلے ہی بتا دیا نا کہ کس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات کو دیکھتا ہے. اللہ پھر ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ نسبت مصطفیٰ کے ان الفاظوں کو بھی دیکھتا ہے, اللہ ان کی لاج رکھتا ہے. اور بخشش کا وسیلہ بھی وہی ہے اور ان کی نسبت سے دعا کی جائے تو اس کی بات ہی اور ہے. اچھا, ایک ہی بڑا پرسنل بڑا جنرل مسئلہ میرے سامنے ڈسکس, اور پھر میں نے سوچا میں آپ کے سامنے ضرور بات کروں گی. ہماری کسی جاننے والے کی فادر کی ڈیتھ ہوئی. اب ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ایک ٹانگ شوگر سے پہلے کٹ چکی تھی کئی سالوں پہلے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے والد صاحب کے جنازے کے وقت ایک بہت پریشانی کا کہ ہمیں پرابلم ہوگی. انہوں نے کہا کیا پرابلم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ کہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کے والد صاحب کی جو ٹانگ دفن ہے, کیونکہ پورا باڈی تو ان کی ہے ہی نہیں. تو وہ بڑی ہمارے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ کیا ایسا کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کیس, کیونکہ ایسے تو بہت سارے شوگر کے مریض بھی ہیں کہ اگر جن کی ٹانگ کٹ جاتی ہے, بازو کٹ جاتے ہیں, تو پھر اس کو آپ نے پہلے دفن کیا ہو. اور ساتھ میں یہ بھی رہنمائی کر دیجیے گا, ان کیس کسی نہ کسی حادثے میں اگر انسانی اعضاء کوئی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کیا احکامات ہے, اس کو کیا کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسے معاملات سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ وہ ایسی امراض سے محفوظ فرمائے, ہمیں عافیت والی اور محفوظ موت عطا فرمائے. لیکن بہرحال اگر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو دیکھیے حکم شریعت یہ ہے کہ جب دیکھیے غسل میت کیوں ہوتا ہے, کیونکہ جب روح نکلتی ہے بدن نجس ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے کہ آپ کے بدن میں کسی آرگن کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے, مثلا جیسا کہا کہ یہ نہیں کاٹا زہر پھیلے گا, تو جیسی وہ الگ کیا نا بدن سے, وہ نجس ہو گیا ہے, اس کو غسل دے کے آپ کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کے کسی جگہ دفن کر دیں, کسی مباح زمین میں جگہ لے کے دفن کر دیا. ایک بات, اب جب وہ شخص انتقال کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ باڈی آپ کہاں سے لا کے لگائیں گے؟ اب اس کا اسی باڈی کا غسل ہوگا, یا جیسے خدا نخواستہ دھماکوں وغیرہ میں جو معاملات ہوتے ہیں تو جو پارٹیکلز مل جاتے ہیں آپ اس کو دیکھیں, آپ وہ رکھ کر غسل کر کے ان کو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے. بلکہ ایک چیز اور میں کہہ دوں یہاں پر, ہمارے یہاں جو ڈی این اے کے لیے جو ویٹ کر جو پرابلم کی جا رہی ہوتی ہے, میں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, یہ سوچنا چاہیے کہ اذیت نہ کریں. اگر ایسی کیفیت ہے جیسے ثانیہ حال میں ہوا تھا, ٹھیک ہے عزیزوں کو تسلی آتی ہے ہمارا عزیز سامنے, لیکن اتنی سخت کیفیت ہے کہ وہ نہیں بعض اوقات ہو پا رہا, آپ اس کو کسی بھی طرح پاک غسل دے کے دفنا دیں. جانے والا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا, اس کے نام سے آپ نیکی کریں, سال ثواب کریں. اگر کسی حد تک مل سکتا ہے جسم سالم میں تو ٹھیک ہے, نماز جنازہ بھی پھر تو اس طرح ہوگی. لیکن اعضاء جو دفن کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ نہیں, نماز جنازہ بدن پر ہے جتنا بھی مل جائے. لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے پاک کر اور کپڑے میں لپیٹ کر, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ جو بتا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ جس نے آپ کو بتایا ان کے بتانے میں عالم دین کے بارے میں تو ایسا تصور نہیں ہو سکتا. جعفری میں تو نہیں ہے نا, جعفری میں اس طرح کا مسئلہ نہیں, ایسا بس یہ کہ اس کو دفنا دیا جائے ہے تو نہیں نا. ہمارے فقہ حناف میں بھی نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جو حالات سے پوچھتے ہیں, علماء کسی بھی مسئلہ کے, میں سمجھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے میں قرآن کی نصوص موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. اس طرح کوئی بھی عالم جواب دے ہی نہیں سکتا کہ آپ اس ٹانگ کو لے کے آئیں.
اور سوچے میت والے گھر میں illogical سی بات ہے. اور میت والے گھر میں ایسا صاحب نے پلیز یہ بتائیے کہ میت والے گھر میں وہ جو لوگ کھانے کے لیے بھی جو بیٹھتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم ویسے تو اس پہ بات کرتی ہیں, تو ذرا اس گھر کے آلریڈی لوگ اتنی پریشانی مبتلا ہوتے ہیں, ان کا پیارا ان سے بچھڑ گیا ہوا ہے, اس میں ان کو ایسی کسی آزمائش سے گزارے کہ ان کو لوگوں کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ جی ٹینٹ پورے ہو جائیں, روٹی پوری پڑ جائے, بوٹیاں لوگوں کو پوری پڑ جائیں. جائز ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو وہاں جو بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضی میں سختی سے منع فرمایا کہ ان کے لیے ناجائز ہے کہ لوگ بیٹھیں. اور دوسری بات یہ, میں آپ کے توسط سے ایک سوال یہ کروں گا, جو اتنے ہمارے بھائی اور بہنیں پروگرام دیکھ رہے ہیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھیں, علماء کرام. آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا, آپ جس بھی مسلک سے, آپ علماء سے رابطہ کریں. آپ کسی مؤذن صاحب سے رابطہ کر لیں یا کسی حافظ صاحب سے رابطہ کر لیں یا کسی قاری صاحب سے, تو پھر وہ آپ کی آنکھ خراب ہے تو آپ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. کسی کمپیوٹر سے پوچھیں گے آنکھ خراب کر دیں گے. آج جو ناظرین, آج جو پروگرام جب ہم نے شروع کیا تو جو آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی اس میں وہ یہی آیت تھی جس کا مفتی صاحب نے حوالہ دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. اور یہ اہل علم جس عالم پر بھی آپ کا اعتماد ہے آپ اس سے رابطہ کیجئے. یہ اس طرح سے جو ہر داڑھی والا شخص جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا, نہ ہر داڑھی والا شخص مولوی ہوتا ہے, اور جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اصل میں جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ طرح طرح کے وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھا کیجئے. میرا خیال میں آپ جی, ہم کوئی کال تو نہیں لے رہے نا؟ نہیں ابھی جیسے کال ہے. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دعاؤں پہ ہی بات کر رہے ہیں تو دعا کے کوئی آداب بھی بتائے گئے ہیں؟ دعا کے آداب کیا ہیں کہ کس طرح سے دعا کی جائے؟ مطلب جیسے ہے نا کہ درود پڑھا جائے اور اللہ کی جو ہے وہ اسماء گرامی کا حوالہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی آداب آپ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا, اگر ہم اس کو ذرا ملاحظہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے, یا ان کے کاندھوں تک ہاتھ ہوتے تھے, یا سینے کی سیدھ میں, یا چہرے کی سیدھ میں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اور اس میں درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے درمیان, اور پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا, درود پاک پڑھنا اول اور آخر. کوشش کریں کہ آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہو, اور اگر نہیں بھی ڈھانپا ہوا, بعض اوقات جیسے عرفات میں آپ موجود ہیں, مرد حضرات یا عمرہ کر رہے ہیں تو ان کا سر تو نہیں ڈھانپا ہوا ہے, لیکن وہ اس حالت میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ سر ڈھانپ کر دعا مانگیں. خشوع اور خضوع یہ سب سے اہم چیز ہے دعا کے لیے, خشوع اور خضوع کا ہونا. یعنی کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا تو مانگ کچھ اور رہے ہیں, دماغ آپ کا کہیں اور ہے, تو یہ اس طرح کی دعا نہیں. جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا, اٹ مینس کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور جب آپ اللہ سے بات کریں, جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رپلائی آنے والا ہے. تو جب میں اللہ سے مانگوں گی نا تو اس وقت میں گفتگو کروں گی. ایون کہ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اتنی کوئی شاندار بات کی ہے اس وقت, آپ نے کہا کہ میرے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی میں اللہ سے مانگوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی سی بھی آپ کی پرابلم ہے وہ بھی آپ اللہ سے شیئر کریں. آپ کہیں میرے مالک, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے نا, تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ میرے سر میں درد ہو رہا ہے آج. جب آپ ایسے کر کے بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, پلیز آپ ٹھیک کر دیں, آپ ہی ہیں جو ٹھیک کرنے والے ہیں. یہ جو بات کرنے کی جو لذت ہے نا, اگر کسی کو ایک مرتبہ نصیب ہو جائے نا تو وہ دنیا میں اس کو ساری چیزیں ہیج لگتی ہیں. کبھی کسی کے پاس جانے کے, ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں نا, کتنی بتانی پڑتی ہے بات کہ یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, اتنے کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا یہ والی کیفیت ہے ہماری؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس منزل پر نہیں ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ڈسکس کریں اللہ سے کہ یا اللہ میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں. کوئی آسان نہیں ہے. جیسے حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر اس جملے کی گہرائی کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بالکل مچھلی کے پیٹ میں ہونا, گھپ اندھیرا ہونا, اور صرف رب کو پکارنا, اور پھر معلوم تھا, یقین تھا کہ وہی رب ہے جو اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال سکتا ہے. تو اگر اس طرح سے اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے. اچھا, آج کل مجھے بتائے گا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھنے کے پہلے ہم نہیں سنتے تھے کہ لوگوں میں ڈپریشن اتنی ہو اور انگزائٹی ہوتی ہے. اچھا, پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمان ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بہت عمدہ پروگرام ہے اور بڑا اپریشیٹ جو ہے آپ کا, بہت ہی اچھا ناظم کا بھی. بہت شکریہ عبد الرحمان بھائی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کسی ایسی جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ سگنل صحیح آ رہے ہوں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
اچھا چلیے، جیسے عبدالرحمان بھائی کی دوبارہ کال آئے گی ہم ان کو شامل کر لیں گے. میں یہ بات کر لی تھی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن چھوٹے چھوٹے بچوں میں. ہم جو ٹراما کا ورڈ پہلے ہم اتنا نہیں سنتے تھے، آج کل چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹراماز، انگزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیکس سن رہی ہیں. ایسی ہم کیا ایسی آیت پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے دلوں کو جو کہتے ہیں نا پختگی دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں آیات بھی ہیں یقیناً، لیکن اس میں ایک تربیت بچپن سے کرنی پڑتی ہے. ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، سپارہ پڑھ کے آتے تھے تو ایک سلام سپارے والی خالہ کہیے یا کوئی قاری کہیے، دروازے سے داخل ہوتے تھے، السلام علیکم. سلام ختم ہو گیا گھروں سے، سلامتی خود ختم کر دی، اس کی جگہ ڈپریشن ٹینشن لے لی. آج آپ کسی کو سلام کر لیں، پوچھے گا کون ہے آپ. سلام کے لیے کون ہونا نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے. پہلی چیز ہم نے اپنے سے رحمت کو، سکون، امن و امان کو خود دور کیا. ایک چیز تو پریکٹیکلی چیز ہو گئی. دیکھیے سب سے پہلے عادت بنائیں نماز کو وقت پہ پڑھنے کی. ہمارے ہاں فون کر کے پوچھتے ہیں آج عشاء کب قضا ہے، اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. نماز اول وقت میں پڑھیں. جواد بھائی تھوڑا سا جو ہے نا، میرے خیال میں آپ کی پروگرام کٹ نہ جائے. ابھی ہمارے پاس ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے افطار کے سماع میں، اور جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری بڑی پیاری شیف سمیہ لاری. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. دن بڑے کم رہ گئے بھائی. بس اب دن کیا رہ گیا، آج بھی چاند ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے. ویسے آج ہے نہیں، مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ سعودیہ میں بھی اتنی ہوئی تو، اور آج اب تو ویسے بادل بھی آ گئے. بادل بھی پورے 30 روزے جناب، پورے بھائی ماشاءاللہ سے. آپ لوگ بھرپور مہندی لگائیے، آج ہاتھوں پہ لگائیے، کل پیروں پہ لگائیے. فائدہ کیا عید والے دن پھر اگر وہ بجھ گئی تو؟ بجھ تو جاتی ہے. آج تو کیمیکل مہندیاں چل رہی ہیں. ہاں لیکن بھائی کیمیکل مہندی بہت خوفناک ہوتی ہے، اس لیے بہت بہت احتیاط سے. اور بچوں کو پلیز میں کہتی ہوں ٹیٹوز لگوائیں، بچوں کو ٹیٹوز لگوائیں، بچوں کو یہ مہندی مت لگوائیں، کیونکہ یہ جو مہندی ہے نا پھر یہ بچوں کے ہاتھ جل سکتے ہیں. کبھی ہاتھ جلے آپ کے؟ میرے تو جلے میں 2-3 نشان رہ گیا تھا میرے ایک دفعہ ہاتھ پہ، ایک لمبا بہت لمبے عرصے تک نشان ہی تھا وہ، لیکن جلا نہیں تھا، لیکن شاید میرے خیال سے وہ کچھ ہوا تھا ایسا کہ وہ. اور جب مجھے نا بہت زیادہ بھری مہندی ویسے تو بہت پیاری لگتی ہے، لیکن جب وہ کھرک کھرک کے اترتی نا تو وہ بہت عجیب سا لگتا ہے. کبھی آپ کے ہاتھ جلے مہندی سے جویریہ؟ میں نے ایک بار، اچھا مجھے شوق ہے گول والا نا، گول ٹکا بنوانے کی، تو میں نے گول لگوائی. اچھا اس وقت مجھے لگے کچھ ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چلا. بعد میں وہ میرا ہاتھ وہاں سے جل گیا ہوا تھا، اور تقریباً میرا 1.5 سال تک ویسا ہاتھ رہا تھا، وہ گول ویسے ہی، کیونکہ وہ جل گئی ہوئی تھی اسکن، وہ جلی ہوئی اسکن تھی. تو اس لیے بھی بہت محتاط ہو کے بچوں کو تو بالکل بھی ایسے کیمیکل والی مہندی آپ بچوں کو نہیں لگانی چاہیے. کیا بنا رہے ہیں ہم آج؟ بھائی آج ہم بنا رہے ہیں ملائی کنافہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوئیوں کی جو ہے وہ عید آ چکی ہے، اور ہر گھر میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ سوئیاں جو ہے وہ، تو بالکل آج ہم تھوڑا، کیونکہ کل ہم بنائیں گے عید کے حوالے سے، آج بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نارمل سوئیاں لینی ہے. کنافہ سوچ کے آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا کہ عربی سوئیاں آپ لیں گے، نہیں. اگر مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتی تو آپ سمپل بھی جو نارمل عربی سوئیاں مل جاتی ہیں یہاں پہ. لیکن اگر نہیں ملتی تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور ریسیپی نہ ٹرائی کریں. تو یہاں پہ عام چیزوں کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ چیزوں کو بنا سکیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ رہا گھی، آپ نے تلو بناسپتی گھی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً یہ 1 کپ، پورا 1 کپ نے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ 1 کپ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بس ٹھیک ٹھاک گھی آپ نے لینا ہے، صحیح ہے. اب آپ نے ہاتھ بھی اپنے ساتھ ساتھ صاف رکھنے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو. اچھا ساتھ ساتھ آپ نے 2 پین لینے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ سوئیوں کے لیے ہم لیں گے یہ 2 چمچ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے بہت آسان سی ریسیپی ہے، کوئی اتنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ اس میں ہم الائچی کا پاؤڈر ڈال رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. سمپل آپ نے چیزیں لینی ہیں. یہاں پہ آپ نے سوئیاں لینی ہیں، اس کو آپ توڑ لیں، ٹھیک ہے. آپ یہ توڑ لیں. یہ توڑنے کے بعد آپ نے یہ آپ توڑیں گے اس کو ہلکا ہلکا اسی پہ توڑ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے شامل کرنی ہے، یہ چور چور کر کے، بہت اچھا لگتا ہے یہ پیکٹ میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر باہر میں یہ اچکتی نہیں ہے. اچکتی نہیں ہے، واہ 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 واہ. یہ جو آپ اچکتی کہتی ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ کل آپ نے وہ کہتے پھین تھی، وہ
फेन की है। आपको पता था फेन का पहले कि वो फेन आ जाती है? वर्ड मुझे वर्ड नहीं सुना था ना? हाँ देखा। तो फिर आप लोग क्या बोलते हैं? मेरी अम्मी तो बहुत ही अजीब सा वर्ड बोलती है, हंसी आ जाएगी अभी। बता दे। वो कहती है फैज। मैंने कहा कोई मौलवी साहब थोड़ी कि इनका फैज हासिल होगा, ये तो मतलब मेरी समझ से बाहर, इसको फैज क्यों बोलती है? भाई बहुत लोग फैज, वाह। ये फेन फैज बस अपने अपने सब बड़ों के अल्फाज होते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बोलते हैं लेकिन अच्छा लगता है। मैं तो झाग बोलती हूँ, सिंपल झाग। झाग सर्फ का होता है, साबुन का झाग होता है, फेन होता है खाने का। ये एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट कर रही है, ये देख ले बनी भैया। ये बता रही है कि प्रॉपर शेफ है ना। अच्छा मैं बच्चों में जब वो दाल को तड़का लगाते हैं तब हम वर्ड बोलते हैं तड़का, तो भगार वर्ड हमारे लाहौर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा नहीं मेरे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती, आपको मेरे लहजे से आइडिया हो गया होगा, लेकिन ना भगार वर्ड हमने नहीं सुना था। तो एक बार मैंने एक दोस्त से बात हो रही, तो मेरी दोस्त कहती मेरी अम्मी आई, यहीं से बात कर लो। तो मैंने अम्मी से आंटी से बात की, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा आंटी आप क्या करी थी? अब आंटी से पूछने लगी, आंटी कहती मैं भगार लगा रही थी। मुझे लगा आंटी ने मुझे डांट दी है। मैं अपनी दोस्त से कहा, मैंने कहा तुम्हारी अम्मी ने मुझे कोई बहुत ही बुरा वर्ड बोला है। कहती वो नहीं, वो दाल बना रही है, वो भगार लगा रही है। मैंने कहा अच्छा ओके, तब मुझे पता नहीं था। तड़का कहते हैं, तड़का। वो उर्दू स्पीकिंग थी तो मुझे कहती बेटा भगार। अच्छा तड़के में और भगार में एक माइनर फर्क है। क्या? मैं आपको बताऊं कि तड़का जो होता है वो मिर्च का साथ लगता है। अच्छा। और जो भगार होता है वो शाही खानदान के अंदर सोने के सिक्के डाले जाते थे, तो उसका भगार लगता था। ये तो झूठ है सारा। अब तो ये लोग जो आइंदा भगार लगाते हैं, मैं तो उनसे लड़ पड़ूंगी। मेरे या तो मिर्च डाले, हमारे यहाँ तो लहसुन डाला जाता है, हम लहसुन का भगार लगाते हैं। तड़का होता है। अच्छा तड़का तो आप किसी चीज का भी दे सकते हैं। नहीं अब ये भगार लफ्ज माइनस कोई सोने का तरीका। असल में होता ये था कि जो दाल बनती थी ना उस जमाने में, जो शाही लोग थे, जो हमारे बादशाह सलामत जो मरहूम, तो उनके यहाँ जो दाल बनती थी तो उसके अंदर लगता ही सोने की अशरफी का भगार लगता था, तो वो शायद उस अल्फाज के साथ। ये मुनाफकत है, मतलब अब जब नहीं लगा रहे भगार सोने की अशरफी या सिक्के के साथ, सिंपल तड़का बोले। वो जब लेसन को सुनहरा कर लेते ना तो वो इमेजिन कर लेते होंगे हाँ कि यही है बस तांबे का सिक्का। अच्छा जी हम इसको करें, अब इसको फ्राई करें अच्छे से। अच्छा ये फ्राइड ऑलरेडी नहीं थी? नहीं फ्राई नहीं होती है, ये अपनी पकाई होती, कच्ची होती है। लेकिन ये आपने इसको अच्छे से, और अगर आपको लगे तो आप इसमें भी तोड़ सकते हैं, ये टूट नहीं रही है क्योंकि मेरे पास स्पैचुला ऐसा है। आपने इसको अच्छे से भून लिया है। हाँ उधर सख्त वाला स्पैचुला होता है ना तो हो जाता है। ठीक है सब इसको भून लिया। ठीक है ठीक है। ये इतना अच्छा कलर आ गया इसका, ये देखिए कलर चेंज होता जा रहा है इसका। अच्छा इसी में आपने जो है ना वो चीनी ऐड करनी है। अच्छा चीनी हम ऐड करेंगे। देखिए किसी सलीके से मेरी टीम किस कदर सलीकामंद है, हर चीज़ आपको प्रॉपर पैक खोई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सारा डालना है? ये सारा आप डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हाँ पूरा नाप से ये मिठास के लिए ये हम लेंगे। हम इसके ऊपर कोई शीरा नहीं डाले, बहुत आसान से ही बन सकता है घर के अंदर। मैं चाहती हूँ कि हर वो रेसिपी बंदा बनाए जो वो बना सकता है, कोई टेक्निक्स इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो कि इंसान बनाना ही भूल जाएगा, यार छोड़ कौन बनाएगा। मुझे बताइए जो हम मलाई कुनाफा बना रहे हैं, वैसे अगर आप बाहर खाने के लिए जाना है तो कुनाफा आपको तकरीबन 1500 का तो पड़ता ही पड़ता है अगर आप अच्छा कुनाफा ऑर्डर करते हैं। ये हमें टोटल कितने का पड़ेगा जो घर में बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये आपको मुश्किल से पड़ेगा मोज़रेला चीज़ के साथ, क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं तो ये शायद पड़ेगा 1500 रुपए का। जी हमें 1500 का, लेकिन ज्यादा पड़ेगा। और दूसरी बात है आपको पता है कि क्या चीज डाली हुई है। हाँ और ना ये ज्यादा, यानी वो एक इतना सा मिलता है यहाँ पे तकरीबन कोई फैमिली खा लेगी। जबरदस्त जबरदस्त। वो तो 4 लोग खाते, बीच में से यूं हाफ करते से हम लोग नॉर्मल करते हाँ तिकोन बना के। अच्छा यहाँ पे ये चीनी को हमने पहले से हमने इसमें डाल दिया ये। ठीक है अब ये हम इसको देसी घी में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। लेकिन ठीक है पहले ऐसे बनाना है। मैं भी सोच रही हूँ कि भाई ईद पे साथ कुछ चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका चूल्हा कर रहे हैं बंद ताकि ये शीरा अपना बन जाए। दूसरा हम ऑन कर रहे हैं पैन, उसके अंदर सबसे पहले हम डाल रहे हैं, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये बुझ जाए, बैठ जाए। अब हमने यहाँ पे लेना है दूध। ठीक है इसको हम हल्का सा मिक्स कर लें ताकि जो चीनी है वो, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया बाय द वे। ठीक है ये थोड़ी कवामी सवैयाँ टाइप बनेंगी। ओह
भाई खवामी सवैयां कैसी बनती है हमारी बाजी बहुत ही डबल कम मीठा, डबल ट्रिपल चीनी डलती है। अगर आपने 1 कप सवैयां ली हैं तो 1 कप घी और 3 कप चीनी। नो वंडर, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे दूध लिया है और यहाँ पे आपने वनीला एसेंस लेना है, ठीक है, ये आपने ले लिया, साइड पे करते जाएंगे। यहाँ पे आपने लेना है सिंपल सा ये मैदा, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने मैदा लिया है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रीम, ये क्रीम मौजूद है। आप नॉर्मल क्रीम लें या आप रबड़ी भी ले सकते हैं, बाय द वे। ये आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है, ठीक है। ये स्पून पहले ही नहीं लिया था मैंने, ये आपने ले लिया और यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। जब आप मिक्स करेंगे तो ये आपको यहीं पे बताएगा कि आपने इसको कितना थिक रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है मोज़रेला चीज़, ठीक है, ये मोज़रेला चीज़ मौजूद है। ये हम थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करेंगे जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमने दूध में डाली क्रीम और कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस, ठीक है। ठीक है, मैं ये वाला स्पैचुला ले रही हूँ विस्क, ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। ये चीनी ना अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, या तो हम इसमें नेक्स्ट टाइम अगर हमें बनानी हो तो हम इसमें वैसे ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, ये भी घुल जाएगी जब अभी दूध डालेंगे ना, ओके, तो ये भी हो जाएगा। इतना बड़ा वो नहीं है, ये अपनी गरमाई में हो जाएगी। ढक्कन अगर हो तो हम रख दें तो ये हो जाएगा। ये क्रिस्पी ही हमें रखना है। ओके, हाँ, क्योंकि वो क्रंची होनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि वो मज़े की फ्लेवरफुल रह जाए, ठीक है। ये आपने अच्छे से इसको मिक्स किया, ये देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आप इस वक्त क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि गाढ़ा नहीं हो रहा तो इस वक्त आप मज़ीद थोड़ा सा चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे लेनी है मोज़रेला चीज़, ठीक है, पनीर नहीं है, चेडर नहीं है, मोज़रेला है, क्योंकि इसमें तो फ्लेवर नहीं होता और ये एक जाल लेकर आएगा जो कि एक कुनाफा के अंदर आता है, चाहिए होता है। ये तकरीबन आप समझ लें मैंने आधा जो है वो जवेरिया तो ना अब फुल जाके अमेरिका जाके जवेरिया ने एक शेफ बन जाए, मैंने कहा मैं ये सब चीज़ें बनाऊंगी, चीज़ें बनाई हैं, अच्छी बात है। वैसे वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, तो वैसे भी टीम के लिए बिरयानी खुद अपने हाथों से बनाती हैं। मुझे बोल रही हैं कि मैंने कहा लेकिन मुझे जाना है तो ये मुझे मैं आपको डिब्बे में डाल के दे दूँगी। ये टिफिन सर्विस भी है, मतलब ऐसा उनको पता होता है कि अगर जाना हो तो फौरन ये शी मेक श्योर कि सब खाएं, क्योंकि सबके लिए बना के लाती बड़े प्यार से। अल्लाह आपके घर का भी दस्तरखान बहुत वसी करे और आपको कभी कोई गम ना हो अपने दस्तरखान को लेके। ये अब देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये देखिए ये कितना अलग सा इसका जो है वो दूध जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने कोई पाउडर मिल्क टाइप चीज़ है ये। हाँ वाकई बिल्कुल पेंट टाइप लग रहा है ये। हाँ कसम से, लेकिन ये ऐसे ही होगा और ऐसा लगना ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आप चाहें तो अगर आपने सेवइयों में अगर चीनी नहीं ऐड करी तो आप इस वक्त इसमें वो क्या कहते हैं चीनी का पाउडर बना के आप इसमें शामिल कर। अच्छा, कीमामी सेवइयां के बगैर कम मीठे के साथ नहीं बन सकती? नहीं, वो कड़क नहीं होती ना, वो कुछ में जो क्रंचीपन आता है वो नहीं हो सकता, वरना पे वो कच्ची रहेंगी क्योंकि वो चीनी में ही पकती हैं, वो शीरे में पकती हैं। ओके, तभी इतनी कैरमलाइज्ड होती हैं। यस, और उसमें मलाई डलती है, उसमें दूध नहीं डलता, उसमें मलाई डलती है। यस, ये देखें। ओह, ये आपने इस तरह इसको रखना है। क्या अच्छा मैंने इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड क्यों करना है, ताकि वो जमा रहे, कस्टर्ड फॉर्म में आए। जब ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा उसको सेटल डाउन, जैसे क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो अंदर हम लेयर बनाते हैं यस वो जमी भी होती है ना, तो वो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से होती है। अच्छा, ऊपर हम ऐसे क्रीम भी इसके बाद आप चाहें तो कस्टर्ड भी ऐड डाल सकते हैं। ओके, कस्टर्ड और ये जो कॉर्नफ्लोर है वो सेम वही वाला काम करेगा। अच्छा, वैसे जो हमें लोग अभी देख रहे हैं ये जो कुनाफा है ये इट्स बेसिकली जो इसका ओरिजिन दैट इज यमन। हाँ, अगर आपको ये जो मंदी वगैरह भी है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जो आपको बोले कि हाँ बस यमनी कुनाफा है तो डू ट्राई इट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वही होगा। खैर अब तो हम भी बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। हाँ भाई, बहुत ज़बरदस्त। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो हाँ, ये देखिए ये थिक, ये जमना चाहिए, ये भी होगा, जमेगा। तब तक फिर हम इसको मिक्स करें।
मदीहा ने प्रैक्टिकली बनाया है तो इनको जल्दी आ जाएगा। मुझे एक दो दफा ट्राई करना पड़ेगा पहले। अरे मैं भूल जाती हूँ। अरे आप तो मेरी बहन है। मैं आप बिल्कुल आपकी बहन हूँ। मैंने आज जो बनाया, आप मुझसे पूछें, अल्लाह बख्शे मेरी सास मुझसे पूछती, अम्मी पूछती थी कि हाँ आज क्या बनाया, तो मैं यूँ सोचने लग जाती थी, मैं कि अम्मी मैंने हाँ आज मैंने ये बनाया। मुझे टाइम लगता था। मुझसे वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप पूछे ना कि अगर मैंने दोपहर में कि रात में खाना खाते दोपहर में क्या खाया था, मुझे याद नहीं होगा, फिर मैं याद करती हूँ। अच्छा आप ये देखें कि मैंने इसमें वक्फे से जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। हाँ ठीक है, 3 चम्मच मैं अब तक डाल चुकी हूँ इसमें। हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें चीज शामिल कर रहे हैं। समिया ये क्यों पड़ा हुआ है? गुड़ यहाँ पे क्यों, शक्कर क्यों? ये गुड़ शक्कर नहीं, ये बादाम पिस्ते का दरदरा पीस किया है। वो बहुत ही गुस्सा, तो मैंने कहा तो बड़ा देख के मुझे खुशी हुई कि शक्कर रखा है, क्या बात। वो है बादाम पिस्ते का, क्योंकि हम इस पे ऊपर डेकोरेट करेंगे अभी। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फैलाना है। और फिर इसके ऊपर मुझे लेयर लगाएंगे। हमने नीचे लेयर नहीं लगाई। नहीं नीचे नहीं लगाई, वरना हम चाहें तो नीचे लेयर लगा सकते हैं, जैसे आप डबल ट्रिपल केक की तरह भी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है कि आपके पास जैसा छोटा पैन होता है, पहले आप उसमें लगाते हैं, फिर आप ये डालते हैं, फिर एक और लेयर उसको पलटते हैं, हाँ तो बनती है ऐसे बनती है। लेकिन क्योंकि हम अभी ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने घर में बना सकें, खा सकें, तो इसलिए और टाइम कम होता है। ये मैं चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा इस वक्त क्योंकि ये बहुत गर्म है तो इसको आपने करना है पहले घर में ठंडा। फूके मार के अभी हम सिर्फ फूके मार सकते हैं, लेकिन ये देखें ये देखें आपके सामने ये जमना शुरू हो गया। यस ये फौरन जमना शुरू हो चुका है। ये मैं हटा देती हूँ। वैसे क्या बात है, आके जरा देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवेरिया, जरा इसको आके देखें। ये अभी डाला है इसको और नाले जमना शुरू हो गए। वाह ये तो अब अच्छा इस वक्त आपने क्या करना है, लड़की देखे ना। हाँ ये बहुत आसान और ऐसी रेसिपी है कि हर कोई बना सके ना। ऐसा नहीं है। ये जमा किस चीज से, मोज़रेला से? नहीं ये मोज़रेला से जमा है। और ये जो कॉर्नफ्लावर की हमने जो उसको फेंका, वो फेंका कह रही हूँ, उसको जो हमने डाला है। देखे ना अभी हमने इसमें डाला और इसकी लेयर बन गई है। वाओ। अच्छा और जब ये घर में लोग बनाएंगे और ठंडा करके प्रॉपर्ली बनाएंगे तो ये और जबरदस्त हो जाएगा ये तो। वाओ। जिस तरह करके फैलाएंगे आप, ये आप इस तरह पूरी लेयर दें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये फैल सके। क्योंकि अगर आप इसको फैलाएंगे तो नीचे से दूध जो है, जो उसका पूरा वो एक लेयर है, वो उखड़ जाएगी। और लेयर उखड़नी चाहिए भाई। और ये देखें ना मैंने भर लिया, नहीं हल्का हल्का, खुद ही कह रही हो, खुद ही ज्यादा ले लिया। लास्ट 2 मिनट्स हैं भाई हमारे पास। अब बना लिया हमारा। हमारे पास आज ड्रिंक तो कोई नहीं थी ना? नहीं आज हमारे पास ड्रिंक नहीं है। ये आप पूरा इसको पूरी लेयर कवर करके, हाँ इसका हाँ इसको इस तरह करके, ये इस तरह करके पूरी लेयर, ये मैं पीछे रख देती हूँ। किसी चीज़ें इजी करके लड़की हमारे लिए कर देती है ना। सही, अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसे 5 मिनट में बना सकती हूँ, है ना? वाकई इतना इजी इन्होंने कर दिया। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये बादाम पिस्ता मैंने इसको भुरक लिया था, ये देखिए भुरकने का। ख़वातीन हज़रात, एक और लफ्ज़ आपके पेश खिदमत, भुरकना। भुरकना, भुरकने का क्या मतलब? ऊपर से डालना। अच्छा ऊपर से डालना। ये देखिए इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो ऊपर से भी आप छिड़कना, पानी से छिड़कते हैं, भुरकते ड्राई चीज़ है। सी गीली चीज़ को कहते हैं छिड़कना। और तो नमक छिड़कना नहीं होता? स्प्रिंकल कह रहे होते हैं उसको। हाँ नमक भुरकना। अब नमक भुरकूंगी आइंदा में। नहीं नमक डालते हैं, छिड़कते नहीं ना। जख्मों पे नमक बच डालो तो नहीं कहते थे, छिड़कते कहते हैं। छिड़कते भी कह सकते हैं क्योंकि वो पानी से वो डाइल्यूट हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन कोई 120 साल की खातून है। अबे जो इनकी टर्म्स हैं। हाँ भुरकना। मैंने ये देखिए ये तैयार। अरे तो मैंने तो ससुराल में नहीं सुनी ऐसी टर्म, भुरकना। भुरकते हैं, ये भुरकना है। हाँ ये देखिए गरम इस वक्त बहुत। मेरी सास जिंदा होती ना, वो मेरा हाथ चूम लेती। हाँ बेस्ट फ्रेंड होती है। और मेरी सास थी भी ऐसी, जो जिस उम्र के बंदे से मिलती थी उसी एज की होती थी। चले भाई हमने क्या कहते हैं बादाम भुरक लिया है इसमें। बादाम पिस्ता भुरक लिया है इसमें। इससे पिस्ता कम है लेकिन इससे पिस्ता ज्यादा डलता है। हाँ और क्योंकि ये उचके ना तो आपने इसमें अच्छा ऑयल डालना है।
ठीक है ना। उचकना मीन्स ये होना, ये उचकना मतलब हम खुद उचक रहे हैं, हाँ, वो और उचटना मतलब चीज का उचटना, उचटना, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं इंशाल्लाह ट्यूशन ज्वाइन करी आपके पास बाजी, रमजान की बात उर्दू की, ठीक है। मैं नहीं आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन ये वाली उर्दू मुझे चाहिए जो आप बोलती है। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, मजेदार मीठा आपके लिए तैयार हो गया जो इफ्तार के बाद मेरी टीम खाएगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन यानी MTJ फाउंडेशन के CEO जनाब मौलाना एहतशामुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। ये MTJ फाउंडेशन जो है ना, जिस तरह से हम आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ हमारे इस पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ किस्म की हमने ऑर्गेनाइजेशंस को मदऊ किया था, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को किया था जो किसी न किसी हवाले से समाज में, सोसाइटी में कोई ना कोई वेलफेयर का काम सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रिहैब हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे MTJ फाउंडेशन के CEO साहब से। सर, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये MTJ फाउंडेशन का अगर आप बुनियादी मुझे ज़रा स्ट्रक्चर बता सकें कि आप किन किन उसमें सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन है या और भी अगर आप किसी में काम कर रहे हैं, तो फिर हम सवालात आगे बढ़ाते हैं। ये आमतौर पर जो NGOs होती हैं वो किसी एक सेक्टर में काम कर रही होती हैं। जी जी। तो पहले थोड़ा मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि हम ज़्यादा सेक्टर्स में काम क्यों कर रहे हैं। राइट। अच्छा, हम वैसे एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव है और साफ पानी है, तकरीबन 10 से ज़ायद फलाही मनसूबा जात में काम कर रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जी जी। तो उसकी वजह ये थी कि इसके बेसिकली फाउंडर जैसे नाम से ज़ाहिर है मौलाना तारिक मीर साहब हैं, और मौलाना तारिक मीर साहब ने जब कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की और लोगों साइलिन का सिलसिला, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी आदमी किसी भी नाम से किसी भी अपना ज़िमन में मशहूर होते थे, लोग उसके पास आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो हर किस्म के साइलिन को इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसिलिटेट करते थे टिल 2019। लेकिन 2019 में सिलसिला इतना बढ़ चुका था कि एक तलम्बा में एक बाज़ार हुस्न था जिसमें मौलाना ने पूरे बाज़ार हुस्न की कफ़ालत की जिम्मेदारी ले ली कि आप मेरी बेटियाँ हो, मेरी बहनें हो, और आप कि मैं जो है ख्वाहिशात तो पूरी नहीं कर सकता लेकिन ज़रूरियात का कफ़ील बनूंगा। तो वही जो कफ़ालत ज़िम्मे ली तो तकरीबन वो 4 मिलियन रुपीस थे। तो उसमें फिर डिसाइड हुआ कि एक इदारा बनाना चाहिए, और इस इदारे ने कोई नया काम नहीं किया। मौलाना तारिक मीर साहब जो सर्विसेज इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे थे एक दो असिस्टेंट के साथ, उसको प्रॉपर जो है हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। सही सही। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा हेल्थ सेक्टर में आप कैसे काम कर रहे हैं? क्या कोई क्लिनिक्स आपके अंडर है, या फिर वो लोग जो बीमार हो तो आपके पास आके फंड्स ले सकते हैं अपने इलाज का, वो कैसे काम कर रहे हैं? जी, इसमें बिल्कुल शुरू तो हमने क्लिनिक से किया, और पहले तो शुरू में मौलाना जो कर रहे थे वो आउटसोर्स कर रहे थे, हमने अपना क्लिनिक बनाया और MOU दीगर हॉस्पिटल के साथ किया। एक स्क्रीनिंग क्लिनिक है जिसमें लोगों को स्क्रीनिंग करके आगे बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और बड़े हॉस्पिटल में हम फिर खुद डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा जी इलाज करवाते हैं। लेकिन फिर उसमें जो सबसे पहला हमें एक नीड फील हुई कि इलाज के रास्ते में सबसे पहला स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। अगर और एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, उसके पास हेल्थ के लिए कोई बजट नहीं है। ठीक है। जब उसको कोई बीमारी आती है तो आप सोच नहीं सकते कि वो टालता रहता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ पे कहकर मुझे कोई दवाई दे दो, डॉक्टर के पास ही नहीं जाएगा। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो ऊपर डायग्नोसिस की एक टेस्ट की एक लंबी लिस्ट होती है। तो उसमें फिर हमें ये फील हुआ कि हमें सबसे पहले जो है डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना चाहिए। तो 2022 में आस्ट लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की बुनियाद रखी मियां चन्नू के अंदर। हमने छोटे शहर से शुरू किया, आमतौर पर बड़े शहर में बहुत सी NGOs काम कर रही होती हैं। तो मौलाना की सोच ये थी कि हम अपने इलाके से ही शुरू करें और यही हेड ऑफिस बनाएं। तो लोगों का कहना ये था कि HR नहीं मिलेगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक सिस्टमेटिक इदारा भी है, प्रॉपर HR भी मिल गया। तो आस्ट लैब जो है हमने मियां चन्नू से शुरू की। ये कंप्लीट पैथोलॉजी रेडियोलॉजी लैब है जिसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट हैं और रेडियोलॉजी की सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और फ्री ऑफ कॉस्ट। एब्सोल्युटली, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। ये जो डिजर्विंग लोग हैं जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो आम लोग हैं उनके लिए भी रिनाउन लैब से 80% लेस रेट। आप लोग का क्राइटेरिया क्या है जिससे आप लोग ये जज करते हैं कि जी ये शख्स है, ये डिजर्विंग है? बहुत अच्छा। एक तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें हर प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन इस हमारी जो NGO के एक बाई प्रोजेक्ट के हैं वो सिस्टम है कि इवन के मौलाना के कहने से भी काम नहीं होता। ये मौलाना की तरफ से अच्छी बात है कि सिस्टम, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन किया। मौलाना फरमाते हैं कि शख्सियात इदारे बनाती हैं
اور سسٹم ادارے چلاتا ہے. ہمارے ہاں اگر پاکستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہائی لائٹ کیا جائے وہ نان سسٹمیٹک ہے. تو وہ سسٹم کو پروموٹ کیا گیا, اس میں جو بھی آدمی آئے وہ ویلفیئر ڈیسک موجود ہے, وہاں جائے اپنا اپلیکیشن لکھوائے. جو تو ہیلتھ کے معاملات اس میں زیادہ ڈیپ ڈائیو نہیں جاتے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو اگر فرض کریں وہ ناجائز بھی اس نے کوئی لے لی مرا تو کوئی صحت ہی لی ہے نا. بہت اچھی بات کی, اس میں کیا حرج ہے. تو ہیلتھ کے اندر تو ہم 2 سے 3 کوشچن کے بعد اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. جب ہمیں اندازہ ہو ویلفیئر ڈیسک والے روز اٹھتی ہے, اس کا بجلی کا بل دیکھ لیا, اس کا جو ہے آپ کا منتھلی انکم کیا ہے دیکھ کے, بس وہی 2-4 چیزیں. اور یہ جو ہمارے جتنے ہم نے کاؤنٹر الگ کیا ہوا ہے اور بتایا کہ یہ ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں, تو کیونکہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں, جو فری والے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ایک الگ بندہ ہے جو کہ ان کا آفیسر ہے جو ان کے کیس کو لے کے فالو اپ کرتا ہے اور ان کو رپورٹنگ کرتا ہے. صحیح. اچھا بتائیں, جو اپنا گھر کے نام سے آپ نے بیواؤں اور ان یتیم بچوں کی جو کفالت کا ایک یہ بھی آپ لوگوں کا ایک نیا پروگرام ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا, اور اس میں کرائیٹیریا کیا ہے کہ کتنے سال تک جو ہے آپ ان لوگوں کو لے سکتے ہیں؟ بہت اچھا, جزاک اللہ آپ یہ سوال کرنے کا. اچھا, اس میں بھی پھر وہی نیڈ بیس پروجیکٹ شروع میں بہت سے لوگوں کو بیواؤں کو راشن دے رہے تھے, اور راشن کے اندر پھر یہ بہت سے آرفنس کے کیسز ہمارے پاس آتے تھے. تو پھر ہم نے ورکنگ کرنا شروع کی کہ آرفن, پہلے تھا کہ آرفن ہاؤس بنائیں. تو آرفن ہاؤسز کی جب ورکنگ کی تو یہ سامنے آیا کہ بچے کا تو نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کام ہے, لیکن ایک گیپ سامنے آیا کہ بچے کا باپ پہلے چلا جاتا ہے اور جو آرفن ہاؤس میں جانے کے بعد بچہ ماں سے محروم ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ایسی بہت سی ایسی خواتین جن کی ایج 25 سے 35 ایئر, کیونکہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے, ہمیں سامنے نظر نہیں آتا باہر کیا میزربلٹی ہے, کتنی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس روز کیسز آ رہے ہوتے تھے. ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آ گئے, 25 سے 35 سال کی عمر, 2 بچے 3 بچے 4 بچے, اور خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا کسی وجہ سے ڈائیورس ہو چکی ہے, اور پیچھے سسرال بھی قبول نہیں کر رہا, پیچھے میکا بھی قبول نہیں کر رہا. تو ایسی خواتین کو پھر ہم نے سروے کے ذریعے سے ان کی جب شیلٹر دیا, ہاں ان کی جو ہے ہم نے ان کی لسٹ ڈاؤن کیا, اور پھر ہمیں خیال ہے کہ ہم آرفن کیئر ہاؤس بنانے کی بجائے ایک پوری فیملی کو اڈاپٹ کریں, ایسی فیملی جس کو معاشرہ جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہ. امپاور پھر آپ خواتین کو کیسے امپاور کرنا بھی ضروری ہے. امپاور کرنے کے حوالے سے ہم نے پھر اس میں پوری فیملی کو اڈاپٹ کرنے کے پیچھے سوچ بھی یہ ہے کہ اس پوری فیملی کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, خواتین کو امپاور کرنا ہے, بچوں کو تعلیم دینی. پورا ایک ٹاؤن بنا دیا اپنا گھر کے نام سے, جس میں 102 گھر ہیں, مسجد ہے, مکتب ہے. اچھا, وہیں پر وہ لیا, وہیں پہ بساتے ہیں, ان کو اپنا گھر الاٹ کیا جائے گا. ابھی 102 گھروں میں سے 20 گھر بن چکے ہیں. اپنا گھر کا نام اس لیے ہے کہ یہ انشاءاللہ خاتون یہاں سے اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر بنا کے نکلے گی. اور کسب کے ساتھ ہی ایک ٹریننگ سینٹر شروع کیا جس میں ان کو امپاور کرتے ہیں. اور یہ کب سے چل رہا ہے سر یہ اپنا گھر کا پروجیکٹ؟ اپنا گھر کا پروجیکٹ ہم نے پچھلے سال لانچ کیا. پچھلے سال لانچ کیا, جس میں آپ کہہ رہے ہیں 20 گھر اس وقت بس چکے ہیں. 20 گھر بن چکے ہیں, ابھی الاٹمنٹ شروع ہے, انشاءاللہ اللہ اس میں شفٹ ہو جائیں گے لوگ. اور آلریڈی ہم نے فیملیز کو تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ اس وقت ہماری شیلٹر میں نہیں ہے. میں سمجھ گیا, وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یعنی ان کو آپ فائنینشیل سپورٹ تو کر رہے ہیں مگر اس شیلٹر کے اندر نہیں ہے. اب وہ آ جائیں گے. ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, اچھے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے ان کے بچوں کو. اور یہ کہاں پر ہے سر؟ یہ سر تلمبا میں ہی, جو نیٹو ٹاؤن ہے وہاں پہ ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے اس کار خیر میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو فنڈ دینا چاہتے ہیں, وہ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری MTJ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک پیج ہے MTJ فاؤنڈیشن کا ہی. فیس بک اس کا واٹس ایپ چینل ہے, واٹس ایپ چینل پہ جائیں گے MTJ فاؤنڈیشن کو, وہاں سے آپ فالو کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کاسٹر کے تھرو جو ہے ہمیں دے سکتے ہیں. تو اسی طرح جتنی بھی میزان بینک کی ایپ ہے, ایپ میں آپ ڈونیشن سیگمنٹ میں جا کر وہاں پہ زکوٰۃ و صدقات کو سلیکٹ کر کے مولانا تاج امین فاؤنڈیشن کو سرچ کریں, وہاں جا کے جو ہے آپ ایزی پیسہ, تمام جو ہے اکاؤنٹس موجود ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے CEO جناب مولانا احتشام اللہ قریشی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے قیمت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمیں اتنی عادت ہے کہ اس ٹائم یہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ بنو سما کی آواز کا تھا, اور کل
بنو سما کی آواز کا گرانڈ فنالے ہو گیا اور ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی رسپانسبلٹی جو ہمارے کاندھوں پہ تھی، اب لگتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ ایک تو سرخ روح ہوئے ہیں، وہ اللہ کا شکر سے ہم نے اچھی طریقے سے ادا کر دی. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں، ہمارے سادوں کی طرح ہیں اور آتے ہیں جو رونق بھی ان سے بڑی لگتی ہے. سبیر رحمانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جویر تمہارے ساتھ موجود ہیں ہی، ساتھ میں اویس سقفی اور سلمان عالم، یہ جو ہمارے جوری ممبرز ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بڑی ضرورت ہے میرے خیال سے، کیونکہ ہم اس پورے کمپٹیشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم نعت خوانوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، وہ سمجھ آتے تھے، آپ میں اور زبیر بھی ہم نہیں سمجھ پاتے تھے. کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہے تو آج ہم چاہیں گے کہ وہ آج ہم سبھی بھائی سے پوچھیں، کیونکہ سبھی بھائی ایک بہت بڑا ہمارے لیے انسٹیٹیوشن بھی. اور ساتھ میں اگر زبیر بھائی اور میں اپنے آپ کو، زبیر بھائی نے تو آپ نے دیکھ لیا ایز اے نعت خوان اپنے آپ کو لانچ تو کر ہی دیا نا اس میں. بہت سے لوگ اگر بننا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی راہ جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں، ہم وار کر کے دیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم سبھی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی بھائی یہ بتائیں ویسے کیسا گزرا اس سال کا سفر؟ الحمدللہ بہت ہی خوشگوار، بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی معتبر. اس کی وجہ یہ کہ رمضان ٹرانسمیشنز میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سنجیدہ امور کی طرف توجہ زیادہ رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ایسی رہی ہے. میں 3-4 سال سے ظاہر ہے اس کا حصہ رہ رہا ہوں، جو بہت سنجیدہ فضا میں صرف ضروری چیزوں کو، ضروری امور کو ڈسکس کرنا اور دین کی بات پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ نعت کے ذریعے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا، یہ بہت حساسیت چاہتے ہیں. مجھے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، خاص طور پہ کل ان دونوں کا شکریہ میں نہیں ادا کر سکا تھا، سلمان کا اور اویس کا، کہ انہوں نے جو بچے سلیکٹ کیے، اگر سامنے سنانے والا اچھا ہوگا نا، دونوں سننے والا بطور سامع بہت اچھا ہو، جیسے حفاظ کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے سماعت کرنے والا، الرٹ ہوتا ہے، اسی طرح ججمنٹ میں بھی سامع بہت الرٹ ہونا چاہیے. اسے پتہ ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو انہوں نے جو بچے منتخب کیے پورے پاکستان سے، وہ سب بہت ہی عمدہ اور نگینے کی طرح تھے. ان کا سامنے آنا، کیونکہ ہر سال ہم سنتے ہیں ان بچوں کو جب بھی باہر سے آتے ہیں نئے، اس میں بہت سارے بچے نئے آتے ہیں، تو ایک تو یہ امید پیدا کرتے ہیں کہ نعت کو نعت کی روایت کے ساتھ لے کر چلنے والے ابھی معدوم نہیں ہوئے ہیں، موجود ہیں. بالکل صحیح. لیکن ایک مجموعی فضا ہوتی ہے، ظاہر ہے مجموعی فضا اور ہو جاتی ہے معاشرے کی. بعض اوقات عوام کی سطح پر کوئی اور چیزیں مقبول ہوتی ہیں، خواص میں کچھ اور چیزیں مقبول ہوتی ہیں. تو بہت ہی عمدہ رہا پروگرام سارا. اور کل کی چونکہ بہت واقعی صحیح آپ نے کہا آغاز میں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف ان بچوں کو مطمئن کریں جو پڑھ کے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو ان کو بھی مطمئن کرنا ہے جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کا خاموش سامع ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. تو اگر مقابلے کے بعد وہ لوگ فون کر کے یا مختلف حوالوں سے رائے دیں کہ فیصلہ صحیح ہوا، تو اس پر 2 رکعت شکرانہ بنتی ہے بیٹا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، کبھی کوئی چیز مس ہو سکتی ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو فیصلہ بھی کریں وہ اللہ رسول کی سرپرستی میں کریں اور قبول مقبول بھی. ان کے اچھا ایک اور چیز ویسے میں آپ لوگوں سے بھی اس میں جاننا چاہوں گی، ہم نے جو 15 سیزن اس کے ہوئے نا بنو سما کی آواز میں، اس میں جیسے بات ہوئی کہ تقریباً 5 سیزن ایسے جو کہ کراچی میں جیتے گئے، باقی جتنے بھی 10 سیزنز ہیں وہ پنجاب سے اور سے آ کے جو لوگ ہیں وہ جیت کے گئے ہیں. اور پھر کل جیسے اب آپ نے بات کی کہ اصل میں جو وہاں کا ایک آہنگ ہے وہ تھوڑا کلاسیکل ہے. اچھا تو یہ مختلف کیوں ہے یہ شہروں کے درمیان، یہ مزاج ڈفرینٹ کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نعت خوانی کو ایک فن مانتے ہیں، سب کہتے ہیں فن نعت خوانی جی ہے نا، جب کوئی فن ہوگا تو اس کے اصول مرتب ہوں گے. بالکل. اور گائکی میں جو بھی فن آئے گا، چاہے وہ نوحہ خوانی کا ہو، سلام پڑھنے کا ہو، نعت کا ہو، قوالی کا ہو، ان سب کی بنیاد راگوں پر ہے. بے شک. اب چونکہ ہمارا مذہبی طبقہ راگ یا موسیقی کا لفظ آتے ہی ذرا گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کے بھی کئی وجوہات ہیں. تو چونکہ اس کی تفہیم عام نہیں ہے کہ مزامیر کیا چیز ہیں، جب تک یہ معرفت عام نہیں ہوگی آپ طے نہیں کر کے بتائیں گے بھئی یہ چیز نہیں استعمال کرنی، یہ کرنی ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو کوئی لائن کھینچ نہیں سکا آج تک. اس لیے ایک طبقہ جو صوفیہ کا ہے وہ سما میں سارے مزامیر بھی استعمال کرتا ہے اور ان کی پڑھت کا انداز بھی راگوں پر ہی ہے.
وہ وقت کے راگ کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پڑھنا ہے، اس پہر میں کیا پڑھنا ہے، اسی سے کلام میں تاثیر آتی ہے۔ بھیروی پڑھنا ہے یا درباری پڑھنا ٹائم کے۔ اچھا چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد گفتگو سے آگے بڑھاتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے سبھی بھائی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی میں پڑھنے والوں کا جو جانرا ہے نعت کا وہ ذرا مختلف ہے، اور جو پنجاب سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کلاسیکلی بڑے کمال ہوتے ہیں۔ اور آپ راگ کی بات کر رہے تھے کہ آف کورس وقت کے بھی راگ ہوتے ہیں، تو ان کے میں نے تو بنیادی طور پر جو ایک لائن تھی وہ ڈرا کی کہ بھئی راگ کی بہت اہمیت ہے، جو بھی کہیں گنگنائے گا وہ کسی نہ کسی معیار پر آ کر گنگنائے گا۔ پنجاب کو یہ سہولت حاصل رہی کہ وہاں کچھ گانے والے بڑے گھرانے آ کے بیٹھے بعض علاقوں میں پنجاب کے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس موسیقی کے حسن سے آشنا کیا جو انسان کی طبیعتوں پر اثر کرتا ہے اور ایک اداس پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں بھی پھر اعظم چشتی علیہ رحمہ ایک نعت خواں جو پاکستان کے اولین نعت خوانوں میں تھے، اور ان لوگوں میں جو پاکستان ریڈیو شروع ہوا تو جن لوگوں کی پہلی نعتیں نشر ہوئی ان میں سے تھے، تو وہ بھی خاص موسیقی سے واقف تھے بھرپور، اور انہوں نے پڑھا سادہ، لیکن اس میں ان کی راگ راگنی سب نمایاں ہوتی تھی کہ بھئی آدمی پڑھنے والا ٹھکانے سے جگہ کا ہر نوٹ لے رہا۔ اس کے بعد ظہوری صاحب آئے، منظور الکونین صاحب آئے، اور ان کے پھر ہزاروں شاگرد آئے، انہوں نے اپنے فن کو آگے اپنے شاگردوں میں منتقل کیا۔ کراچی میں جو فضا تھی وہ شروع سے سپاٹ ہے موسیقی کے حوالے سے، کیونکہ یہاں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے موسیقی کے ٹیلنٹ کو ظاہر نہیں کیا۔ سعید ہاشمی صاحب شعبہ موسیقی میں ہی تھے ریڈیو پاکستان میں، لیکن خود پڑھتے تھے وہ بہت اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے شاگرد نہیں بنائے۔ اسی طرح خورشید صاحب آئے یہاں۔ خورشید جب کراچی میں پڑھتے تھے تو بہت سمپل پڑھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن جب پنجاب جاتے تھے وہاں پڑھتے تھے تو وہ پورا اہتمام کرتے تھے اس بات کا کہ اس میں گائیکی کا اظہار ہو، اس لیے کہ وہ فن سے واقف تھے تو فن کا اظہار بھی چاہتا ہے فن کا۔ وہاں کے لوگ مرکیوں سے بھی واقف ہیں، راگ وغیرہ، یہ سب اس فنی اسالیب میں آ جاتا ہے نا، کیسے کیسے آپ ظاہر کریں گے۔ اسی طرح اور دوسرے لوگ تھے، اسی لیے کراچی کے پڑھنے والے بہت سادہ نعت خواں ہیں، جنہوں نے زیادہ راگ راگنیوں کو اگر وہ سمجھتے بھی ہیں تو زیادہ اس کو بیس نہیں بنایا، کیونکہ ہمارا بنیادی آڈینس پاکستان کراچی میں وہ تھا ہی نہیں جو فن کی نزاکتوں کو اور موسیقی کو سمجھے، سننے والا آڈینس۔ پھر ایک شدید رد عمل آتا ہے ظاہر موسیقی کے خلاف، تو وہ سارا ٹیلنٹ ہمارا خاموش ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، اس کے خلاف علماء بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یوں رہ گیا۔ پنجاب میں ان اساتذہ نے اپنے طالب علموں کی تربیت کی، انہیں راگوں کی تفہیم عطا کی، انہیں پڑھت کے حسن بتایا، پڑھت کے مسائل بتائے، کب کب خراب ہوتا ہے آدمی، کس کس چیز سے خراب ہوتا ہے، ناک کا استعمال آپ کیسے کریں گے، گلے کا استعمال کیسے کریں گے، سینے کا استعمال کیسے کریں گے، کیونکہ یہ ہماری یہ جو نعت کا پورا جو فن ہے، اس میں مطلب ہر چیز جو ہے نعت کی کوئی ایک ہی کائنڈ ہے، اس کی کوئی ڈسٹریبیوشن ہے، کائنڈز بھی ہیں بہت ساری۔ اظہار کی بات کریں، اظہار خانی کے اظہار، نعت خانی کے اظہار۔ اس وقت تک جو تین، اگر جو لوگ روایت سمجھ لیں تو اچھی بات ہے۔ دیکھیے نعت خانی شروع سے پہلے میلاد خاں ہوتے تھے، نعت خاں سولو نہیں ہوتا تھا قیام پاکستان سے پہلے، اور وہ مختلف بزرگوں کی محافل میں اور مشاعروں میں پڑھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان تک یہ روایت رہی۔ کھاردر میں حبیب الکاف نام کے ایک گروپ تھا جو قصیدہ بردہ مل کے پڑھتا تھا، یہ آخری گروپ تھا۔ اس کے بعد سولو نعت خوانی آئی، کیونکہ شعراء ترنم سے جو پڑھتے تھے وہ سولو پڑھتے تھے اور ان کی پڑھت سے ایک حسن پیدا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نعت خواں آئے جو گلے کی بنیاد پر آئے اور کلام دوسروں کے پڑھے انہوں نے، اور وہ مقبول ہوئے، جیسے میں نے ذکر کیا بہت سارے ہمارے نعت خوانوں کا۔ اس کے بعد ہر شعبے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تجربے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شعبہ ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے، ایک طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ہاں، ایک روایت ایک لائن ڈرا کر دیتی ہے جو ہو چکی تھی کہ بھئی یہ پڑھت کا نعت کا، کیونکہ نعت میں صرف فن کا اظہار نہیں ہے، عقیدت کا اظہار بھی فن کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ فضا بنتی ہے۔ نعت پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پڑھنا۔ تو اب آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے سروں کا اسٹائل، آپ کے پڑھت کا انداز، اور آپ کا جو بھی آپ نے اس کے لیے سر استعمال کرنا ہے، ان سب کو شائستگی سے بٹھانا پڑے گا۔
یہ نہیں کہ اس کا بے مہار استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ بہت مشکل تھا, اور یہ بغیر کسی فن اور عقیدہ دونوں. عقیدت. ہاں بالکل. اچھا یہ تو اتنی میں بات سن رہی ہوں تو اتنا لطف آ رہا ہے نا کہ دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم ان کو انٹرپٹ کریں, کیونکہ وہ ٹائم بھی آگے سے. تو میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ کل بھی ہم سارے سلسلے کو ہم نے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, کیونکہ یہ پورا مطلب ایسے نہیں کہ آپ نے چاہا آپ نے کسی کو نعت پڑھتے ہوئے سنا اور آپ نے نعت پڑھنا شروع کر دی. ایسے تو آپ کو پتہ, کیونکہ جو آپ نے نعت کی آداب کے حوالے سے بات کی, ہمارے ہی کمپٹیشن میں ایک بچی ایسی آئی ہوئی, تو پھر بعد میں نے اس کو جا کے سمجھایا بھی کہ بچے جب آپ نعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کسی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ ان کی ادھر ادھر چل رہے. تو میں نے کہا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. تو وہ بڑے مینرز ہیں, وہ بڑی چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور کل انشاءاللہ کل ہم آپ کی ریکویسٹ پہ جو آپ نعت کہیں گے, ہماری اپنی بھی, کیونکہ سبھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سبھی بھائی سے بہت سی نعتیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں. سبھی بھائی کل نہیں ہوں گے, حاضر نہیں ہو سکتے. جی جی نہیں, سبھی بھائی نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ. اوہ مائی گاڈ. ہاں تو ویسے سلمان تمہارے ساتھ ہوں گی. سبھی بھائی ویسے گفتگو, آپ کی گفتگو واقعی ٹائم چونکہ کم تھا, لیکن یہ کہ آپ کریں پھر اس کو اگر آپ نکل ہوں گے تو. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوا مقابلے میں کہ سادہ نعت پڑھنے والے کیا کریں. سادہ نعت پڑھنے والا گائکی کے پڑھنے والے سے زیادہ توانا ہوتا ہے اگر اس کو پڑھنے کا شعور. دیکھیے گائکی میں تو اصول ہے کہ سر یہاں ٹھہرے گا, یہاں سے اٹھے گا, یہاں بیٹھے گا. جو آپ کو ایک آسانی ہے کہ آپ صرف لہن کی بنیاد پر پڑھتے ہیں, راگ کی بنیاد پر, اور لہن فطری ہوتا ہے. تو اگر اس فطری لہن کو فطرت کے اصولوں کے تحت آپ نے, جیسے پانی کے جھرنے کی بہنے کی آوازیں, کہیں اس کا آہنگ مدھم ہو جائے گا, کہیں تیز ہو جائے گا, اس حسن کو جو سمجھ گیا وہ آواز کے توازن سے بیلنس کر کے بہت خوبصورت کر سکتا ہے. اور کراچی کے تمام بڑے پڑھنے والے, وحید ظفر کو اٹھا لیں, صدیق اسماعیل کو اٹھا لیں, فصیح الدین کو اٹھا لیں, خورشید احمد کو اٹھا لیں, ذوالفقار کو اٹھا لیں, اور بھی بے شمار لوگ, جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ لگیں گے یہ سب جانتے ہوئے بھی سادہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی بلاغت سادگی میں بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے. ویسے آپ کی گفتگو بھی ایک پانی بہتے ہوئے جھرنے کی طرح ہی ہے. واقعی میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا, جب تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ بولتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں, کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے. سبھی بھائی ایک فرمائش آئی ہے آپ کے لیے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اور ہمارے دل سے بھی ہماری یہ نکل رہی تھی. اور اس سے پہلے سبھی بھائی تھینک یو سو مچ. آپ آتے ہیں, ایک ہمیشہ رونق لگتی ہے. اور سبھی بھائی کا مزاج جیسا کہ جب ہم سبھی بھائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیے ہمارے بڑے تو ہیں ہی, لیکن ہم ان سے اتنا کمفرٹ لیول محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو تو ہم ان سے بیان کر لیتے ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. تو سبھی بھائی اس سے پہلے کہ کلام پڑھیں, ہم ان کو جو ہے خدا حافظ بھی کہتے ہیں. انہوں نے پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ ان کے کلام کے ساتھ ہی ہم ایک بریک پہ چلے جائیں گے. سر حضور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف صرف دیکھ
सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मजा तो जब